اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کیسے معاشرے میں رہنے کا حکم دیا تھا اور کس معاشرے میں ہمیں رہنا تھا اور کیسے ہمیں ہونا تھا، اور ہم بگڑتے بگڑتے کہاں تک پہنچ گئے۔ بننا تھا ہمیں ایسا معاشرہ جسے لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ واہ، مسلمانوں کی طرح اپنا لائف سٹائل ہونا چاہیے، مسلمانوں کی طرح اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان اپنے سٹینڈرڈ سے، اپنے معاشری سسٹم سے مطمئن نہ ہو کر غیروں سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو گیا۔ تو اسلام کا جو نظام ہے، چاہے وہ فائنینشیل سسٹم ہو، چاہے وہ اخلاقی سسٹم ہو، چاہے وہ کوئی بھی سسٹم ہو، وہ سب اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے۔ کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں اسلامی معاشری سسٹم، یعنی کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح سے جیتے ہیں، لوگ کیسے ہمیں ریئیکشن کرنا ہے جب ہم نے کوئی بات سنی، اسے ہم کہتے ہیں اسلام کا معاشری سسٹم۔ چھوٹی سی مثال، آپ نے کوئی بات سنی کہ فلاں آدمی نے یہ بات ایسی کی بجائے ایسے کر دی یا ایسی کر دی، آپ نے سنی اور سن کے اسے یقین مان لیا اس بات کو سن کر، تو آپ مکمل اسلامک سسٹم پر نہیں چل رہے، کیونکہ اسلام نے کبھی بھی سنی سنائی بات پر یقین کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک چھوٹی سی بات پر غلط فہمی ہوئی، پتہ چلا 4 پیڑھیوں نے بات آپس میں بند کر دی، خاندان میں آپس میں قطع تعلقی ہو گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہو گئی، اور نفرت اتنی ہوئی کہ نہ شادیوں میں شریک، نہ موت میں شریک، نہ خوشی میں شریک، نہ غمی میں شریک، اور دل میں یہ خیال آنے لگا کہ یہ آدمی جینے کا حق نہیں ہے، اسے مر ہی جانا چاہیے۔ جو ہمارے اندر اتنے خطرناک جذبات جو پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسلامک معاشری سسٹم کے مطابق نہیں۔ اسلام نے ہمیشہ اعتدال سکھایا ہے کہ بیلنس بنا کے رکھیے ہر چیز کا۔ بہت زبردست مثال، دوست سے اتنی دوستی مت کرو کہ جب وہ تمہارا دشمن بن جائے تو تمہیں تکلیف ہو، اور دشمن سے اتنی دشمنی مت کرو کہ کل وہ تمہارا دوست بن گیا تو تم اس کا سامنا نہ کر پاؤ۔ کسی سے ایسی دوستی مت کر لو کہ بس اللہ پر بھروسہ، اللہ کے نبی پر بھروسہ، اس کے بعد اس پر بھروسہ نہیں، ایسا کوئی دوست نہیں۔ آپ کے ہر دوست ایک دوسرے کے لیے آدھی رات کو کھڑا ہوتا ہے، لیکن دوست کے ساتھ ایسی دوستی نہ نبھاؤ کہ کل غلط فہمی ہو گئی، کل کو کوئی ناراضگی ہو گئی تو تم اتنے ٹینشن میں آ جاؤ کہ اس کو تو میری سب بات پتہ ہے۔ اور دشمن سے ایسی دشمنی مت نبھاؤ کہ ساری حدیں پار کر دو کہ کل کو اگر وہ تمہارا دوست بن گیا تو تم اس سے دوستی کرو گے کیسے؟ تم نے تو ساری حدیں دشمنی کی بھی پار کر دی، ساری حدیں دوستی کی بھی پار کر دی۔ اسی طرح آپس میں بدگمانی، ایک دوسرے کی خبر رکھنا کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، اس کے یہاں کیا چل رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے سرسری طور پر، معلوماتی طور پر ایک انفارمیشن لینا کہ بھائی کیا چل رہا ہے، کسی نے کہا کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، ایک ہوتی ہے یہ ایک انفارمیشن لے لی۔ لیکن کوئی آدمی کسی کے پیچھے ہی پڑ گیا ہاتھ دھو کر کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس سے کاروبار کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، اور بس اس کا ٹارگیٹ ہی وہی ہو گیا، تو اسے منع فرمایا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ بات پر یقین کر لے، قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کیا، جس نے اپنی ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ بہترین کر لی، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے، بند راستے میں سے راستے نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ، اور اسے رزق عطا فرماتا ہے، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہو۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ ہر معاملے کو آخر تک پہنچانے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے ہر معاملے کو آخر مرحلے تک پہنچا۔ تو اگر آپ ایک دوسرے کی تجسس میں رہیں گے تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ اس کی ترقی سے خوش نہیں، آپ اس کی یہاں رزق آنے سے خوش نہیں، آپ نے دیا اسے نہیں، آپ نے اس کا رزق روکا نہیں، آپ دینے والے نہیں، آپ کا کوئی دخل نہیں، دینے والی ذات اللہ کی، لینے والی ذات اللہ کی، لیکن آپ بیچ میں گھس کے اپنا آخرت، اپنا معاملہ خراب کر رہے ہیں، تو کس کو آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ تو اسلامی معاشری نظام جو ہے وہ یہی سکھاتا ہے کہ مومن ایک مومن کا آئینہ ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مومن کسی مومن کی مدد میں لگا رہتا ہے تو کان العبد واللہ ما کان العبد فی کان العبد اونی اخی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح کی روایت ہے، لیکن ترجمہ یہ ہے اس کا کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے مومن کی مدد میں لگ جاتا ہے، اسے چاہے کسی مشکل سے نکالتا ہے، کسی
ایسے معاشرے میں کی مصیبت میں ہے اسے نکال لیتا ہے، چاہے اسے مالی سپورٹ کرتا ہے، چاہے اسے جسمانی سپورٹ کرتا ہے، چاہے اسے مینٹلی سپورٹ کرتا ہے، یا اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے سکون بخشتا ہے. تو جب تک بندہ ایک دوسرے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں آٹومیٹکلی لگا رہے گا. اسلامی معاشرے کا ایک بہت بڑا وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہونا. آج کیا کہتے ہیں، پڑی لکڑی کون لے بھائی، پڑی مصیبت کون لے، یہ عام لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے. برابر میں کوئی پریشانی ہے بھائی کون جائے مصیبت کو ختم کرانے، کون جائے صلح کرانے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہیرو بن جائیے، لیکن جتنا ہو سکے آپ سے اتنا تو کرنے کی کوشش کیجئے. اگر پڑوس میں آگ لگے گی تو اس کی چنگاری آپ کے گھر میں اگر گر گئی تو جلے گا آپ کا بھی گھر بھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کے گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا بس اب تو آگ لگنے دو، اچھا ہوا آج آیا اس کا دن مصیبت کا. اکثر دیکھیے کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی الجھن، کوئی مصیبت، کوئی حالت آ جائے، لوگوں کی زبان میں کیا جملہ ہوتا ہے، اب آئی اس کی عقل ٹھکانے، اب آئی اس کی عقل ٹھکانے. میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ سچے مومن ہوں گے تو آپ کی زبان سے یہ جملہ ہرگز نہیں نکلے گا کہ اب آئی اس کی عقل ٹھکانے. آپ کہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش میں ہے، اللہ اسے جلدی آزمائش سے باہر نکال دے. لیکن آج ہم مسلمان تعداد میں اتنے زیادہ ہیں لیکن اوقات میں زیرو ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلامک سسٹم کو بہت دور چھوڑ دیا. ہم ایک سیلفش سسٹم کے پارٹ بن گئے. بس میں، میرا مال، میرا رزق، میری روزی، میری روٹی، میری ہر چیز، بھاڑ میں جائے باقی سب. یہ جو ایک نظام ہے نا، اس نظام سے آپ کو بھی نقصان پہنچے گا اور جتنے لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہوں گے، چاہے آپ کے دوست ہو، ملازم ہو، ورکر ہو یا کوئی بھی ہو، اگر ایسا نظام رہے گا تو اس نظام سے سب کو نقصان پہنچے گا. اور ایک یہ جو خانہ جنگی ہوتی ہے، سول وار ہوتی ہے، کمیونٹی وار ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب اتنا فرق ہو جاتا ہے معاشری سسٹم میں کہ ایک آدمی دھستا چلا جا رہا ہے گڈھے کے اندر اور ایک آدمی ابھرتا چلا جا رہا ہے، ابھرتا چلا جا رہا ہے، ابھرتا چلا جا رہا ہے، تو اپنے آپ فطری طور پر جلن، حسد، نفرت کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. اسلامی معاشرے کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی بات سنی آپ کے بارے میں، تیسرے کے بارے میں، چوتھے کے بارے میں، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے. یہ نہیں کہ کوئی خبر آئی واٹس ایپ فارورڈ، کوئی خبر آئی واٹس ایپ پر وائرل کر دی. کبھی کبھی افواہ بھی اتنی پھیل جاتی ہے، اتنی پھیل جاتی ہے کہ وہ سچائی بن جاتی ہے، لیکن ہوتی سچائی کچھ بھی نہیں. اتنے لوگوں نے فارورڈ کر دیا، انٹرنیٹ بھی اسے سچ بتانے لگتا ہے، لیکن کرتے کون ہے؟ تو سوچئے جس نے اس افواہ کو پھیلایا اس کو قیامت کے دن کتنا بڑا گناہ ملے گا. آج آپ میں سے کون کوئی میسیج پڑھتا ہے تو یا کوئی چیز پڑھتا ہے تو فارورڈ کر دیتا ہے آنکھ بن کے؟ تحقیق کرتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کو سچ مان لیا تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا؟ کوئی نہیں سوچتا، بلکہ ہر آدمی بس فارورڈ ہونے کی بیماری ہے، اسے فارورڈ کیا اور کہا بھائی میرا کام ختم. وظیفے فارورڈ ہوتے ہیں، مسئلے فارورڈ ہوتے ہیں، اور کوئی موت کی خبر وائرل ہوتی ہے، کبھی کچھ خبر وائرل ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز وائرل ہوتی ہے، نہ اس کی تحقیق کا پتہ، نہ اس کی سچائی کا پتہ، نہ اس کے اصلی ہونے کا پتہ. آج کل تو اے آئی کی دنیا ہے، کیا کیا ہو جاتا ہے کچھ نہیں پتا. جو ہوتا نہیں ہے وہ ہو جاتا ہے، جو ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، بہت زیادہ ہمیں سمجھداری کی ضرورت ہے اور عقل مندی کی ضرورت ہے.